معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس سے پہلے جو میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں وہ سٹیٹک میٹر کو چیک کرنے کا طریقہ تھا کہ کس طرح سٹیٹک میٹر چیک کرنے ہیں۔ آج میں آپ کو پی سی اور نان پی سی اور وہ سٹیٹک میٹر جن کا انسٹینیس لوڈ نہیں آتا وہ میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ جو سمجھنے والی بات ہے، یہ میرے سامنے میٹر پڑے ہیں، اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ دو چیزیں ہیں کہ اس کے ریوز دیکھنے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ 416/2/3 وہ سامنے لکھا ہے پیل کے میٹر کی نمبر پلیٹ پر، یہ اس کے ریوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کی وہ ڈسک ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ای پی ایل کا میٹر ہے، یہ دیکھیں 200 ریوز کا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا ای پی ایل کا میٹر ہے، یہ 420 ریوز کا ہے، یہ پی سی ہے 420 ریوز کا ہے۔ اور یہ ایس بی کا پی سی میٹر ہے، یہ 400 ریوز کا ہوتا ہے۔ اور نان پی سی ہو یا پی سی ہو، کوئی بھی ایس بی کا میٹر ہو، وہ 400 ریوز کا ہوتا ہے۔ یہ بات ہے سمجھنے والی۔ اس کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ بابا اینڈ بابا یوٹیوب چینل سے میں آپ کا بھائی محمد اصغر MRSS آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ تھی سٹیٹک میٹر کو ہم نے کس طرح چیک کرنا ہے جس پر انسٹینیس لوڈ آتا ہے۔ وہ بہت آسان تھا کام، اور وہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا، اور آپ نے اگر اس ویڈیو سے کچھ حاصل کیا تو مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی بھی ہوگی۔ آج میں جو ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا سٹیٹک میٹر شروع میں آیا ہے 4 فگر میٹر، جس میں کے بی کے سبیک اور ای پی ایل کے میٹر جو ہیں وہ 5 فگر تھے، لیکن اس میں انسٹینیس لوڈ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو گول میٹر ہیں پیل کے، اس میں بھی انسٹینیس لوڈ نہیں آتا۔ تو ہم کیسے پھر پتہ چلائیں گے کہ اس میٹر میں کوئی کسی قسم کی خرابی ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پی سی میٹر ہیں، نان پی سی میٹر ہیں، ان کو ہم کیسے چیک کریں گے؟ آج ہم نے اسی پر بات کرنی ہے، اور میں آپ کو اسی پر جو ہے نا آپ کو آج سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ نے وہ پی سی اور نان پی سی میٹروں کی ویڈیو دیکھی، پہلے ان کے ریوز دیکھے۔ ہر میٹر کے جو ریوز ہیں نا وہ اس میٹر کی نیم پلیٹ پر لکھے ہوتے ہیں۔ پی سی کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ تو اس کے جو ہے نا آپ نے ریوز دیکھیں۔ اب چیک کیسے کرنا ہے؟ اس کا چیکنگ کا طریقہ بہت آسان ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میٹر ریڈر جو ہے نا وہ اگر اس کو کسی بھی میٹر پہ شک ہو تو اس کو نوٹ کریں، اپنے دوسرے میٹر بھائی کو اپنی ہیلپ کے لیے ساتھ لے آئیں۔ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ 1 کلو واٹ کا ہیٹر، وہ سپرنگ جس کو کہتے ہیں، ہمیں ہیٹر سپرنگ، وہ ہونا چاہیے۔ اس کے آگے تار لگا لیں، تار لگا کے ایک آپ کے پاس کلپ آن میٹر ہونا چاہیے، بس 2 بندے ہوں کافی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے آپ نے کہ فرض کیا آپ اپنا پی سی میٹر چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کنزیومر کا، صارف کا جو لوڈ چل رہا ہے اس کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ جی آپ اپنا لوڈ بند کر دیں۔ کلپ آن سے چیک کر لیں کہ اس کا کوئی لوڈ چل تو نہیں رہا۔ جب 0 ہو جائے تو آپ ایسا کریں کہ ہیٹر لگانا ہے آپ نے، ساتھ ہیٹر کی تار پہ آپ نے کلپ آن بھی ڈال دینا ہے، کیونکہ اگر 1 کلو واٹ کا آپ کے پاس ہیٹر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 کلو واٹ پورا ہوگا، یا یہاں 1 کلو واٹ پورا ہی لوڈ آئے گا۔ وولٹیج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ ہیٹر لگاتے ہیں نا تو جتنے بھی امپیئرز آئیں گے نا، میٹر بھی اسی حساب سے ہی اس نے چلنا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ امپیئرز جو ہے نا، آپ نے ہیٹر لوڈ لگایا، 4.5 امپیئر آئے، 4.3 آئے، 4 آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ ان کو نوٹ کر لیں جسٹ، بس۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کو بعد میں آپ جب آپ چیکنگ سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو نا امپیئرز کو، جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اس کو KW میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 1 کلو واٹ جو ہیٹر ہے نا اس کا لوڈ زیادہ کم بھی آیا، 0.97 آ جائے گا، 0.98 آ جائے گا، 0.96 آ سکتا ہے آپ کی کیلکولیشن کے مطابق۔ اس سے یہ ہوگا کہ کنزیومر کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔
تو آپ نے جتنے امپیئرز نوٹ کیے ایک AW ہیٹر کے، اس کی آپ نے کلو واٹ میں اس کو کنورٹ کرنا ہے۔ اس کا فارمولا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وہ یہ تھا کہ امپیئرز جتنے آپ نے امپیئر اپنے دیکھے ہیٹر پر، اس کو ضرب 220 سے کرنا ہے۔ اس پہ پاور فیکٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تقسیم 1000 کریں، 1000 کیا ہے واٹ ہیں، تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ کلو واٹ میں لوڈ بن جائے گا۔ یہ آپ بے شک بعد میں بنائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہیٹر لگا دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک بندے نے سٹاپ واچ نکالنی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ 5 چکر کا جو ہے نا لے لیں، 10 لینا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم 5 جو ہے نا وہ پی سی یا نان پی سی میٹر کے جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈسک کے جو ہے نا چکر وہ لازمی آپ نے آبزرو کرنے ہیں کہ ٹائم کتنا لگتا ہے 1 کلو واٹ پہ۔ تو جناب جب وہ ڈسک کا جو ہے نا وہ کالا نشان جو ہے نشان لگا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے سارا، تو وہ جب سامنے آئے آپ کے، تو اس وقت آپ نا سٹاپ واچ کو آن کر دیں۔ اب سموتھلی آپ 5 چکر لیں۔ فرض کیا آپ کے 5 چکروں کے جو سیکنڈز ہیں وہ آئے ہیں ٹوٹل 80۔ یہ میں 400 ریوز کے میٹر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایس بی کا میٹر ہے، اس کے 400 ریوز ہوتے ہیں، پی سی میٹر یا نان پی سی، اس کو آپ چیک کر رہے ہیں، تو اس کے نا 5 جو ہے نا چکروں کے 80 سیکنڈ آئے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا ٹی او، ٹائم آبزرو، 80 سیکنڈ آئے۔ اب آنے کتنے چاہیے؟ اب آپ ہیٹر اتار لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ امپیئرز نوٹ کر لیے، اب چکروں کا ان 5 چکروں کا ٹائم نوٹ کر لیا۔ اب جو میں فارمولا، اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹی سی جو ہے ٹائم کیلکولیٹر ایکچوئل جو ہے نا یہ 5 چکر کتنے سیکنڈز میں آنے چاہیے، وہ ہمیں 400 ریوز کے میٹر کے، اسی طرح آپ 200 ریوز والا بھی اسی فارمولے کے تحت کریں گے، 420 ریوز والا ہے وہ بھی اسی فارمولے کے تحت کریں گے، لیکن اس ٹائم میں آپ کو جو مثال دے رہا ہوں وہ ایس بی کے میٹر کی ہے جو 400 ریوز کا ہے۔ اس میں یہ کریں گے 3600 ضرب چکر، مشاہدہ کیے گئے چکر، یعنی 5 چکر جو آپ نے مشاہدہ کیے ہیں، ضرب مشاہدہ کیے گئے چکر۔ 3600 کیا ہے؟ یہ 1 گھنٹے کے سیکنڈ ہے، 1 گھنٹے کے سیکنڈ، ضرب ان کو دینی ہے ہم نے 5 سے جو آپ نے مشاہدہ کیے ہیں چکر، تقسیم کرنا ہے ان کو، لوڈ ضرب میٹر ریوز۔ لوڈ کتنا تھا آپ کا؟ نیئر اباؤٹ 1 کلو واٹ، ضرب آپ نے جو ہے وہ دینی ہے 400 ریوز کا میٹر ہے 400 سے، 200 ریوز کا ہے 200 سے۔ پہلے آپ اوپر جو ہے نا اس کو حل کر لیں، 3600 ضرب 5، یہ حل کرنے کے بعد پھر نیچے والا حل کریں، لوڈ ضرب ریوز، پھر جو ہے نا تقسیم والا جو معاملہ ہے ان دونوں کو حل کر کے نا یہ جو 3600 ضرب 5 ہے اس کو وہ تقسیم کر دیں نیچے والے سے، جو بھی جواب آئے۔ یہ جواب آتا ہے 45 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ 80 سیکنڈ ہم نے ٹی او نوٹ کیا تھا، جو ایکچول ہمیں ٹی سی ہمارا نکلا ہے 400 ریوز کے میٹر کا 5 چکروں پہ، اور 1 kW ہیٹر لوڈ پر وہ ہے 45 سیکنڈ۔ اب ہم وہی فارمولا استعمال کریں گے، ٹی سی مائنس ٹی او تقسیم ٹی او ضرب 100۔ ٹی سی ہمارا کتنا تھا؟ 45، اور جو ہمارا ٹائم آبزرو تھا اس کو مائنس کریں گے ہم 45 کو 80 سے، اور اس کو پھر تقسیم کریں گے جو جواب آئے گا 80 سے، اور ضرب 100 کر دیں گے تو یہ 43.75% سلو آئے گا میٹر، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا ٹی او بڑھتا ہے ٹی سی سے، جو آپ کا ٹائم کیلکولیٹڈ ہے، جتنا ایگزیکٹ ٹائم میں یہ 5 چکر آنے چاہیے وہ میٹر بالکل درست ہوگا، تو یہ لیکن آئے ہیں 80 میں، 45 میں آنے چاہیے تھے۔ جب آپ کا ٹی او بڑھے گا تو میٹر سلو نکلے گا، جواب مائنس میں آئے گا۔ جب اگر فرض کیا یہی میٹر جو ہے یہ 5 چکر جو ہے یہ 45 سیکنڈ کی بجائے 20 سیکنڈ میں مکمل کر دیتا تو میٹر فاسٹ آنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بالکل اسی طرح سیم اسی طرح اگر آپ امپلسز والا اسٹیٹک میٹر چیک کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ نے لوڈ بند کروا کر صارف کا آپ نے لگا دیا، کیا کہتے ہیں، ہیٹر لگا دیا، امپیئرز بالکل سیم اسی طرح، سٹاپ واچ نکالی، آپ اس کی 10 جو ہے نا وہ امپلسز جو ہے نا وہ چیک کریں۔ سٹاپ واچ آپ نے اس وقت شروع کرنی ہے
جب وہ نا بلنک ہوتی ہے، ایسے بلنک ہوا، ساتھ ہی سٹاپ واچ آپ نے شروع کر دی، 10 جو ہے نا وہ بلنکنگ جو ہے نا وہ آپ نوٹ کرتے جائیں، جہاں 10 پوری ہو جائے سٹاپ واچ بند کر دیں۔ تو جناب یہ ہمارے پاس ایک فرض کیا کریٹو کا میٹر ہے، اس کی 3200 امپلسز ہیں، اس کی کتنی ہے 3200 امپلسز، وہ ہم چیک کر رہے ہیں۔ کیا فارمولہ لگائیں گے ٹی سی کے لیے؟ فرض کیا یہ ٹی او ہمارا جو ہے نا یہ آیا ہے 10 امپلسز کا 44 سیکنڈ آیا ہے، تو ہمیں آنا کتنے میں چاہیے تھا؟ وہی فارمولہ لگائیں گے 3600 ضرب امپلسز ٹو بی چیکڈ، 3600 میں نے پہلے بتا دیا کہ 1 گھنٹے کے سیکنڈ ہیں، اور 10 امپلسز ہم نے چیک کی، یہ امپلسز ٹو بی چیکڈ، اس کو ہم تقسیم کریں گے 1 کلو واٹ، ہم نے جو لوڈ ڈالا ہے جتنا بھی بنے وہ 0.97 بنے، پورا 1 بنے، 0.98 بنے، ضرب اس کو کریں میٹر امپلسز سے، وہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ 3200 ہے، تو یہ ٹائم نیئر اباؤٹ اس کو نا ہمارا جو ٹی سی ہے وہ 11 سیکنڈ سے تھوڑا سا اوپر ٹائم لے گا، 11 سیکنڈ یعنی کہ اس کو آنے چاہیے 10 امپلسز آنے میں، اور 1 کلو واٹ ہیٹر لوڈ پر۔ تو ہم نے ٹائم کتنا آبزرو کیا تھا 44 سیکنڈ، اس کا مطلب ہے یہ میٹر بھی سلو ہے یار۔ تو اس کے لیے ہم پھر وہی فارمولہ استعمال کریں گے، ٹی سی مائنس ٹی او تقسیم ٹی او ضرب 100، یعنی 11 مائنس 44 تقسیم 44 ضرب 100، 44 آپ کا کیا ہے ٹائم آبزرو ہے، ٹی سی آپ کا 11 سیکنڈ آیا تھا، اس کو ہم نے پھر مائنس کر کے 11 مائنس 44 تقسیم 44 ٹی او سے تقسیم کر کے ضرب 100 کریں گے، تو یہ -75% اس کا جواب آئے گا، یہ میٹر -70% سلو ہے۔ اگر یہی 10 سیکنڈ 10 جو ہے نا امپلسز اگر وہ 5 سیکنڈ میں آ جاتی 11 کی بجائے تو میٹر فاسٹ ہونا تھا۔ یہ ہے چیک کرنے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ جو مجھے پتہ ہے، جتنا کچھ مجھے پتہ ہے میں آپ کو کچھ نہ کچھ وہ منتقل کر سکوں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اس کو سبسکرائب چینل کو کیجئے، ویڈیو لازمی دیکھیں، اور اس کو لائک بھی کریں تاکہ ہمارے جو ہیں ممبر وہ بڑھ سکیں، اپنے دوستوں سے بھی یہ چینل سبسکرائب کرائیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کے لیے اس سے بھی اچھی اور ہر قسم کی جو ہیں ویڈیو جو آپ کے پروفیشنل کے متعلق ہیں، اور آپ کے سکیلوں کی بات ہوگی، سرور سٹرکچر کی بات ہوگی، اور انشاءاللہ بہت میرے پاس ٹاپک ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اس چینل کو گرو کریں، اس کے ممبر بڑھائیں، وہ اسی صورت بڑھیں گے جب آپ خود بھی سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں سے بھی کروائیں گے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ڈسکریپنسیز ہیں، یہ جب کوئی باہر کی ٹیم آ کر پکڑ لیتی ہے نا تو میٹر ریڈر کو شوکاز ہوتا ہے، ایس ڈی او لکھ دیتا ہے، آپ بے شک اس میں قطعاً انوالو نہیں ہوتے، اس میٹر کی جو وہاں محکمے کا نقصان اس میں بالکل آپ انوالو نہیں، لیکن نادانی میں اور نہ سمجھی میں اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو لکھ دیتے ہیں جی یو آر انوالوڈ ان تھیفٹ آف انرجی، یہ تو وہ ہر شوکاز میں لکھتے ہیں۔ اس سے آپ بچ سکتے ہیں، بہت ساری کمپلیکیشنوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو میں نے کام شروع کیا ہے، بہت سے لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں، خصوصاً ایم این ٹی کے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ بابا جی کیوں بتا رہے ہیں میڈیا ڈیلرز کو، پھر وہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ہاں ہماری تو پھر ضرورت نہیں رہے گی، یہ سارے ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یار ہے، ہر ایس ڈی او ایکشن جب بھی آتے ہیں کوئی میٹنگ کرتے ہیں میڈیا ڈیلر کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی نمبر دو، اپنے پارٹ سے نمبر دو، اپنے پارٹ سے نمبر دو۔ جو تو سمجھدار میڈیا ڈیلر ہوتے ہیں وہ تو دے دیتے ہیں، جو بیچارے میرے جیسے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بیچارے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ جب ان کے پارٹ چیک ہوتے ہیں تو اس میں پھر وہ ڈسکریپنسی نکل آتی ہے، تو پھر وہ آفیسر جو ہے ان کے خلاف ایکشن کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ آپ کی ٹریننگ کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔